بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ہم اکثر اپنے اسٹوڈیو میں شوز کرتے ہیں، آج ہم نے سوچا کیوں نہ اسٹوڈیو سے باہر نکلا جائے اور لوگوں سے بات کی جائے، اور سوسائٹی کے ان لوگوں سے جن کی رائے کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی معنویت ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ جو ارشاد ہے یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور یہ دعا انہوں نے اس موقع پر کی جب وہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، اور انہوں نے کعبے کی دیواروں کو بلند کرتے ہوئے آسمانوں کی جانب اپنی نگاہ بلند کی اور اللہ کے حضور یہ دعا کی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن کا مرکز بنا دے، اس کی معیشت کو بہتر کر دے۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب امن کی فاختہ جن ملکوں میں یا جن علاقوں میں یا جن معاشروں میں پرواز کرتی ہے، ان معاشروں میں معیشت بھی اچھی ہوتی ہے، ان معاشروں کے جو معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہوتے ہیں۔ یہ امن اصل میں ہے کیا؟ امن کی فلسفی کیا ہے؟ معاشروں میں امن کی خواہش لیے ہر شخص پھرتا ہے، لیکن امن قائم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی اہمیت کا سوال ہے۔ تو آج ہم کچھ اہم شخصیات سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے نزدیک امن کی تعریف کیا ہے، امن کے قیام کے لیے بنیادی کن چیزوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اور دوسرا ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہماری مذہبی تعلیمات جو امن کے حوالے سے ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہیں، ہمیں طریقہ کار فراہم کرتی ہیں، وہ کیا ہیں۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کے کو ڈائریکٹر جناب محمد سفدر سیال صاحب، اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اول اس طرح کے جو پروگرام ہیں ان کے مقاصد اور اہداف کیا ہوتے ہیں، اور دوسرا اگر ہم معاشرے کے اندر امن قائم کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں تو وہ کوششیں کس ترتیب پر ہونی چاہیے، کن خطوط پر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے مطلوبہ نتائج اور مقاصد جو ہیں انہیں حاصل کر سکیں۔ بہت شکریہ صفدر سیال صاحب۔ بتائیے گا کہ ہم جب معاشرے میں امن کے قیام کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ خواہش تو ہر دل میں مچلتی ہے، لیکن عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خواہشات جن دلوں میں مچلتی ہے تو فسادات پھیلانے میں بھی ان کا کہیں نہ کہیں ہمیں کردار دکھائی دیتا ہے، کیونکہ دعویٰ ہر شخص کے امن کا ہے، عمل ہر شخص کا امن کے خلاف ہے۔ تو کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ سبوق صاحب۔ امن کے حوالے سے چونکہ ہم تو ایک ایکڈیمک ایکسرسائز کر رہے ہیں اور ابھی یہ نہیں کر رہے، یہ پچھلے کوئی 12-14 سال سے کر رہے ہیں، تو ہمارا فوکس یہ رہا ہے کہ ہم جو ایک ایکڈیمک اور ریسرچ انپٹ ہے وہ دیں، اور اس کو آپ پالیسی انپٹ کہہ لیں، تاکہ جو پالیسی میکنگ کے پروسیسز ہیں ان کے اندر ایک ایمپیریکل ایویڈنس بیسڈ کچھ چیزیں آ جائیں کہ کس طرح سے آپ امن پیدا کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک جو مسنگ لنک شروع سے آ رہا ہے، اگر آپ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو اس میں آپ کو زیادہ تر کائنیٹک ایکشن ملے گا، کاؤنٹر ٹیررزم، لیکن آپ کو جو آپ نے ابھی حوالہ دیا کہ ہمارے معاشرے میں جو ایک وہ ہے متشدد خیالات والے لوگ ہیں، شدت پسندی ہے، تو اس کا سدباب کرنے کے لیے پاکستان میں اس طرح سے کوئی منظم اور کمپریہنسو پلان ابھی تک نہیں بنا۔ تو یہ جو ایونٹ چل رہا ہے یہ بھی ایک طرح کی کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر اس کو سافٹ اپروچز بھی کہہ لیں آپ، کہ ایک تو کینیٹک ایکشنز ہے، ہارڈ اپروچز اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ٹو کاؤنٹر دا ٹیررزم، لیکن جو ایک متشدد رویے ہیں اور جو ایک شدت پسندی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس طرح کے ایونٹ جو ہیں، جس کو آپ کہہ لیں کہ کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم کا نام دے لیں، پیس بلڈنگ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اس میں آپ کو اپنے پورے سیگمنٹس کو لے کے آنا پڑتا ہے۔ اس میں آپ کو اپنا جو کلچرل ہے، جو کلچرل ایکسپریشنز ہیں، اور آپ کی جو ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں ان کی ریزیلینس بنانی ہوتی ہے، ان کو انگیج کرنا ہوتا ہے، اور ایک پیغام دینا ہوتا ہے، اور وہ پیغام یہ ہوتا ہے کہ جو متشدد رویوں والے لوگ ہیں ان کے مقابل یہ بھی ایک بیانیہ ہے، تو وہ خاموشی نہیں ہے، کیونکہ خاموشی بذات خود ایک جو متشدد رویے ہیں یا شدت پسندی ہے اس کو پروان چڑھانے کا ایک موقع مہیا کرتی ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، یہاں پہ آپ کو ملیں گے جو آرٹسٹ ملیں گے، موسیقی والے لوگ ملیں گے، تھیٹر والے لوگ ملیں گے، پرفارمنگ آرٹس والے لوگ ملیں گے، یہاں پہ ہم نے پورا پالیسی میکرز بھی بلایا ہوا ہے، باقی لوگ بھی ہیں، اکیڈیمیا بھی ہے، اسکالرز بھی ہیں۔ تو یہ جتنی بھی آپ کہہ لیں کہ اوور آل مختلف ڈائمینشن سے جو ایک کنٹریبیوشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہماری کمیونٹی جو ہے بڑی ریزیلینٹ ہے اور یہ امن چاہتی ہے، اور یہ ان لوگوں کو بھی پیغام ہے کہ آپ کی آواز کا متبادل یہ آواز ہے، اور اس کو ہم سپورٹ کریں گے، اس کو ہم سٹرونگ کریں گے۔ یہ ہے پورا آج کا ایونٹ جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں۔ اچھا صفدر صاحب، آپ نے بہت ہی اہم نکات بیان کیے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہاں پرفارمنگ آرٹ والے لوگ موجود ہیں، مشاعرہ
کا انعقاد یہاں پر کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ لٹریچر جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، پیس ایوارڈ یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ لیکن مجھے یہ تھوڑا سا بتائیں کہ جو ابہامات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو لوگ سوسائٹی کے اندر فسادات یا اس طرح کی چیزیں پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک نیریٹو ہوتا ہے، اور وہ نیریٹو بڑا سٹرونگ اس حوالے سے ہے کہ مذہب کا استعمال وہ کرتے ہیں، جذبہ حب الوطنی کو ایکسپلائٹ وہ کرتے ہیں، اور اس طرح کی چیزوں کو لے کر وہ سوسائٹی میں کھڑے ہوتے ہیں اور حق کا علم لے کر فساد کی ہر راہ پر چلنے کے راستے جو ہیں ان کو ہموار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب لوگ ایکسپلائٹ ہوتے ہیں مذہب کے ذریعے اور اس طرح کے نعروں کے ذریعے جن کے اندر بڑا درد دل ہوتا ہے، تو اس کا کاؤنٹر نیریٹو جو ہے یا اس کا جو متبادل بیانیہ ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا ہو سکتا وہ ہے؟ یہی ہے نا کہ ایک دو چیزیں ہیں اس میں۔ ایک تو دباؤ اتنا زیادہ ہے جو آپ نے بات کہی کہ جو ہمارا ایک ریلیجس ڈسکورس ہے، اس ڈسکورس کو آپ کہہ لیں، اس میں آپ کی ریلیجس آرگنائزیشنز آ جاتی ہیں، اس میں مدارس آ جاتے ہیں، اور اس میں یہ کلرجی آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو آپ کے کنزرویٹو سیگمنٹس جو ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں مختلف سطحوں کے اوپر، تو یہ ایک اتنا پریشر ڈیولپ کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد عام بندہ، میں اور آپ کیا ہیں، اسٹیٹ بھی ان کو کنفرنٹ نہیں کرنا چاہتی۔ تو جب تک یہ میسج نہیں دیا جائے گا کہ وی آر ولنگ ٹو کنفرنٹ یور نیریٹو، اب وہ نیریٹو کیسے بننا ہے؟ ابھی اندر بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں پہلے ایک پیام پاکستان آیا تھا، پھر قبلہ صاحب نے ماشاءاللہ اپنا وہ نظریاتی کونسل سے کوڈ آف کنڈکٹ دیا تھا۔ تو بیسیکلی یہ کاؤنٹر نیریٹو ہیں۔ جو اصل کاؤنٹر نیریٹو ہے پاکستان میں بھی بننا شروع نہیں ہوا، وہ یہی ہے کہ ان کی جو ایک نظریاتی ایک پوری پریپوگیشن ہے جو ملیٹنٹ گروپس کی یا ان لوگوں کی مائنڈ کی، تو اس کو آپ آرگومنٹ کے ذریعے انہی کی زبان کے اندر کاؤنٹر کریں۔ وہ تو بھی اس لیول پہ، اس سطح پہ ہم نے کوشش کی تھی، ہم نے مکالمے بھی کیے تھے، اگر آپ کو یاد ہو آپ اس کا حصہ تھے، ہم نے جمہوریت اور آئین کے اوپر مکالمے کیے تھے، اور پاکستان کے بہت ہی نمایاں مختلف جو مکاتب فکر کے لوگ تھے ان کو اکٹھا کر کے یہ پیغام دینے کی کوشش کی تھی کہ جن دیکھیں دو اسلام کی تاریخ سے اور جورسپریڈنس سے یا اس کا حوالہ دے کے یہ لوگ جن اپنی انٹرپریٹیشن کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو اس کی متبادل جو تعبیر تھی وہ ہم نے ان پورے مذاکرات میں نکالنے کی کوشش کی تھی کہ اسلام کس طرح جمہوریت سے متصادم نہیں ہے اور مین میڈ لیجسلیشن سے متصادم نہیں ہے، جس یہی کہتے ہیں نا وہ کہ جو انسان نے لیجسلیشن کی ہے وہ ہم نہیں مانتے، وہی جو اللہ کا حکم ہے وہ ہے، وہی ہے، شریعہ ہے۔ تو اس کے اوپر بڑی ہم نے بحث کروائی، اپنے فہم کو شریعت کہتے ہیں۔ شریعت کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا ہم نے تکفیر اور خروج کے اوپر ایک بہت لمبی بحثوں کا ایک پورا سلسلہ چلایا تھا، اس میں یہ سارے، بلکہ اس میں قبلہ صاحب بھی تھے، ابھی وہ چیئرمین ہیں نظریاتی کونسل کے، اس سطح کے لوگ تھے نا، تو اس میں بھی انہوں نے یہی اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو تکفیر کے نام کے اوپر ریاستوں کو کہہ کے کہ یہ غیر اسلامی ریاستیں ہیں، غیر اسلامی حکمران ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یا کسی کو غیر مسلم قرار دیا جاتا ہے، تو وہ اسلام کی روح سے وہ بالکل جو ہے نا ایک غیر اسلامی سی بات ہے۔ اسی طرح وہ یہ خروج اور تکفیر کی پوری بحث اس میں، اور وہ کتابی شکل میں موجود ہے، پیپس نے اس کو چھاپا بھی تھا۔ تو وہ جو ایک علمی اور ادبی، ٹھیک ہے نا، وہ ایک جو کاؤنٹر نیریٹو ہے وہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے، لیکن یہ والا جو ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ یہ ایک کہہ لیں کہ جو آپ کے کلچرل ایکسپریشنز ہیں، آپ کو یاد ہے خیبر پختونخوا میں جس طرح سے آرٹسٹ کے اوپر اٹیکس ہوئے تھے، موسیقی والے لوگوں کے اوپر، جو بھی آرٹ کا نام لیتا تھا اس پہ حملے ہوئے تھے، تو یہ لوگ خود ایک خوف میں ہیں۔ خوف کو کم کرنے کے لیے بھی یہ جو اس قسم کی آپ کے معاشرے کا حصہ جو آپ کے کلچر کو، موسیقی کو، آرٹ کو، ان چیزوں کو پروان چڑھاتے ہیں اور یہ خوف میں رہتے ہیں، ان کو سپورٹ کر کے ان کو اس طرح کے اظہار کے مواقع دے کے ہم ایک میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ایک ریزیلینس آئے اور وہ خوف کم ہو۔ وہ خوف کم ہوگا تو یہ جو ایک اظہار ہے وہ بڑھے گا۔ اچھا صفدر صاحب، میں خود یہ دیکھتا ہوں آپ کا ماشاءاللہ، کیونکہ آپ رومانیہ میں رہتے ہیں، پاکستان میں آپ نے پڑھا، یہاں پر کام بھی کیا، کئی کتابیں آپ نے لکھی، ریسرچ ورک آپ نے کیا، اور ایک بہت بڑی تاریخ ہے پورے آپ کے کام کی۔ میں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے پاس بڑے زبردست ایکسپیرینس ہیں پاکستان کے بھی اور پاکستان سے باہر رہنے کے بھی۔ ہم کہاں پر ناکام ہوئے ہیں؟ ہم اپنی سوسائٹی کو امن کی، تعلیم کی، ثقافت کی قدر و قیمت سمجھانے میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں بنیادی مسئلہ کہاں پر ہے؟ بنیادی مسائل تو وہی ہیں، دیکھیں جو ہر جگہ پہ اجاگر ہوتے رہتے ہیں۔ تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کے حل موجود ہیں، وہ سب کو پتہ ہے، لیکن اس کی طرف آپ کی جو سٹیٹ ہے، آپ کی جو سوسائٹی ہے وہ آنا نہیں چاہ رہی۔ سب کو پتہ ہے، مطلب مرض کا پتہ ہے،
تشخیص ہو چکی ہے، اس کا علاج بھی پتہ ہے، لیکن وہ علاج کرنا اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید بہت سی سطحوں پہ یہ جو بیانیے ہیں جن کو ہم اس طرح کی محافل میں یا بحثوں میں اندر کہہ دیتے ہیں کہ شدت پسند ہے، لیکن بعد میں وہ بیانیے ہمارے کام بھی آتے رہتے ہیں، سیاسی سطح پہ کہہ لیں یا کسی اور سطح پہ کہہ لیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا پورا ایجوکیشن سسٹم، اس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کیونکہ ہماری جو تحقیق ہے اس میں یہی بات آتی ہے کہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم شروع سے لے کے آپ کا کریکولم، اس کے بعد جو اسلامائزیشن کا پورا پروسیس چلا تھا، ٹھیک ہے، اور اسلامائزیشن جو ہے وہ آپ کی جو سوشل خاص قسم کی تھی اسلامائزیشن تھی، وہ پورا پروسیس تھا، وہ آپ کی تاریخ جو ہے اس میں بھی آیا تھا، مطلب آپ کی تعلیم میں بھی آیا تھا، آپ کے معاشرے میں بھی آیا تھا۔ تو اس کے بعد جو مختلف ایسے کہہ لیں کہ وہ ایک مواقع آتے رہے ان لوگوں کے لیے، تنظیموں کے لیے، جس طرح افغان جہاد سے لے کے ابھی تک، کہ پورا ایک نیٹ ورک ان کا جو تھا ملک کے اندر پھیلتا گیا۔ اس میں مختلف کہہ لیں کہ مواقع کے اوپر آپ کی ریاست بھی شامل رہی کسی نہ کسی سطح کے اوپر، شاید اس وقت ان کو سوٹ کرتا تھا، لیکن ابھی یہ پروسیس جو ہے پورا، اس کے بعد یہ ہم اس سطح پہ پہنچ گئے ہیں کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک بہت زیادہ آپ کو ریزالو اور ول چاہیے، اور وہ ریزالو اور ول جو ہے نا وہ آپ پولیٹیکل بینیفٹ سے اٹھ کے لے سکتے ہیں۔ جہاں آپ کے پرسنل انٹرسٹ آ جائیں، اب گروپ انٹرسٹ آ جائیں، پولیٹیکل انٹرسٹ آ جائیں، یا کسی بھی طرح کے انٹرسٹ آ جائیں گے، دیکھیں جو اسٹیٹ کے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں، کسی بھی سطح پہ، تو پھر آپ وہ ڈیسیجن میکنگ کر نہیں سکتے، کیونکہ یہ آپ کو پہلے ہم بات یہ کر چکے ہیں یہاں پہ کہ جو پریشر گروپس ہیں وہ اتنے زیادہ، بھی ٹرانسجینڈر ایکٹ آپ دیکھ لیں جو ہوا ہے، اس کو پڑھا کسی نے نہیں ہوگا، لیکن ہر طرف سے اس کی ریزسٹنس ہے۔ اس سے پہلے اس طرح کی کوئی بھی بات جب ہوتی ہے ریفارمیشن کی، تو وہ اس کو کانسپریسی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اس کی کانسپریسی ہے، یہ باہر والوں کی کانسپریسی ہے، ہمارے اندر جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کو ہم پسند نہیں کرتے، سول سوسائٹی وغیرہ کے، یہ ایجنٹ جو ہیں یہ ان کی کانسپریسی ہے۔ اس کو ہم پڑھتے وڑھتے نہیں ہیں، اس کے اوپر اپنے طور پہ بحث نہیں کرتے، تو یہ ایک چیز ہے، کریٹیکل تھنکنگ ویسے ہمارے پاس نہیں ہے، تو جو چیز جیسے جیسے یہ شدت پسند بیانیوں سے آتی ہے ہم اس کو قبول کرتے رہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ صفدر سیال صاحب۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی صفدر سیال صاحب کی، اور یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ امن خواہشوں سے قائم نہیں ہوگا۔ امن کی خواہش بہت اچھی بات ہے، لیکن جب تک وہ عمل کے سانچے میں، عمل کے قالب میں نہیں ڈلے گی، تب تک ہم چیزوں کو بہتر صورت میں آگے لے کر نہیں جا سکیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صفدر سیال صاحب نے کہا کہ ایک ول ہونی چاہیے۔ جب تک آپ کے پاس وہ ول نہیں ہے، اور ول بھی میرا خیال ہے کہ صرف کافی نہیں ہے، آپ کو پورا ایک سوسائٹی کے اندر مکالمہ کرنا پڑے گا، لوگوں سے بات چیت کرنی پڑے گی۔ ہمارے ہاں رجحان اس چیز کا پا چکا ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے مطلب کہ وہ آرڈر کی فارم میں چیزوں کو لے کر آ جاتے ہیں، ہماری کوئی ریسرچ نہیں ہوتی، ہماری خواہشات تو ہوتی ہیں، اور خواہشات ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں ڈسکشن کا رجحان نہیں ہے، ہمارے ڈرائنگ روم جو ہیں وہ ڈسکشن سے خالی ہو چکے ہیں، کلاس روم جو ہیں وہاں پر بحث مباحثہ نہیں ہوتا، وہاں تحقیق نہیں ہوتی، وہاں پر ریسرچ کی کوئی جستجو نہیں پائی جاتی، اور سوسائٹی میں کہیں سے جو بھی چیز آ جائے اسے ایک طبقہ من و عن قبول کر لے گا، دوسرا طبقہ سازش کہہ کر مکمل طور پہ رد کر دے گا۔ سوسائٹی میں ڈسکشن کے لیے فورم ہونے چاہیے، ٹی وی چینلز پر، ممبر و محراب پر، اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں، ڈرائنگ رومز کے اندر بات چیت کا جب تک سلسلہ شروع نہیں ہوگا، جب تک نہ ٹھہراؤ آئے گا اور نہ ہی امن قائم ہوگا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم صاحب۔ ان کی اس شناخت سے زیادہ جو بڑی شناخت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں بہت زبردست کام کیا، صحافت کے حوالے سے کئی اداروں میں یہ رہے، اور جب میں پاکستان کے ایک چینل میں کام کر رہا تھا اس وقت ہمارے بیورو چیف بھی تھے، اور بہت ہی زبردست طریقے سے یہ اپنی ٹیم کو لے کر چلتے ہیں، بہت زبردست آئیڈیاز جو ہیں وہ فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ابصار صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے کہ پاکستان میں امن و امان کے قیام کے لیے ہمیں کن اقدامات کی ضرورت ہے، اور امن کی کنجی جو ہے، امن کی چابی، وہ کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جو چابی ہے وہ امن کے تالے کو کیسے کھول سکتی ہے۔ بہت شکریہ ابصار صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ کیسے امن قائم کیا جائے؟ باتیں تو سب لوگ کرتے ہیں، خواہشات کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن عمل کے دائرے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو امن ہمیں نظر نہیں آتا۔ بہت مشکلات ہیں پاکستان میں اس وقت، اور آپ کی بات ٹھیک ہے، امن قائم کرنا بہت ایک چیلنج ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے جو رولنگ ایلیٹ ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری نبھائے گی، سمجھ آئے گی اس سے اور پھر نبھائے گی، تو پاکستان میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ اس طرف ہم بڑھنا شروع ہو سکتے ہیں، ابھی تو ہم بڑھ بھی نہیں رہے، اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک منصفانہ نظام قائم ہونا چاہیے، جس میں سب کے معاشی حقوق
جو ہیں وہ محفوظ ہوں. پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ جدے کار دانے وہ کملے بھی سیانے. تو اگر ہماری معاشی حالت بہتر ہوگی, لوگوں کے پاس روزگار ہوگا, پیسے کما رہے ہوں گے, اس ملک میں خوشحالی ہوگی, تو لوگوں میں ایک امید پیدا ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں دنیا میں جہاں بھی فساد دنگا ہو رہا ہے اس کے پیچھے ریزن جو ہے وہ اکانومی کی ہے. وہ چاہے چور ڈاکو ہوں یا امریکہ کسی پہ حملہ کر رہا ہو, جس بھی لیول پہ آپ دیکھیں گے اصل مسئلہ معاشی ہوتا ہے. تو یہ ایک تو پہلے یہ کہ ہمیں معیشت پہ توجہ دینی پڑے گی, منصفانہ نظام قائم کرنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر جو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے, اور اس میں میں خاص طور پہ ذکر کروں گا جوڈیشری کا اور میڈیا کا, کہ دیکھیں جو پارلیمنٹ ہے نا وہ حکومت بناتی ہے, اور حکومت کے لوگ جرنیل, پولیس والے, بیوروکریٹس, ان لوگوں میں اپنے انتظامی معاملات میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں انہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے, جھوٹ بولتے ہیں اور غلط کام بھی کر جاتے ہیں. لیکن جو جج اور جرنلسٹ ہے نا, یہ نہ جھوٹ بول سکتا ہے اور نہ ہی غیر اخلاقی یہ فیصلہ دے سکتا ہے, نہ ہی غیر اخلاقی جھوٹی خبر دے سکتا ہے. تو یہ جو انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے یہ بہت ضروری ہے, اور انٹلیکچوئل جو آنیسٹی کی ذمہ داری سب سے پہلے عدلیہ پر ہے. عدلیہ اگر فیصلہ دیتے وقت چہرہ دیکھے گی, آنکھیں بند نہیں ہوں گی, جو دیوی ہے انصاف کی اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں کہ اسے نہیں یہ پتہ چلتا کہ اس کے آگے بادشاہ کھڑا ہے یا غلام کھڑا ہے, اور وہ فیصلہ دیتی ہے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے عدلیہ نہیں ایسی, اور اس کی وجہ سے اس معاشرے میں سب سے زیادہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. جب تک عدلیہ کے لوگ اپنی انٹلیکچوئل آنیسٹی کو انشور نہیں کریں گے اور غیر منصفانہ نظام چلتا رہے گا تو یہ معاشرہ نہیں سدھر سکتا. اور ایک گناہ کا معاشرہ تو زندہ رہ سکتا ہے, کفر کا معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے, ظلم کا معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا. ہمارے ہاں بہت ظلم ہے, اور اس پہ جوڈیشری جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے. دوسری بات میڈیا کی ہے. جرنلسٹ جو ہے اس کو سچ بولنا ہے, اس کی رائے کی میں بات نہیں کر رہا, جب وہ خبر دے رہا ہے, جب وہ بات کر رہا ہے, اسے سچ بولنا چاہیے, اسے کسی پہ جھوٹا الزام نہیں لگانا چاہیے, اس کو بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے اپنی خبر میں. تو اگر میڈیا بھی اپنی انٹلیکچوئل آنیسٹی انشور نہیں کرتا تو اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جیسے اندر بھی بات ہوئی ہے کہ میڈیا نے بہت بڑا رول پلے کیا نیگیٹو اس معاشرے میں. اس وقت جو تقسیم ہے بہت گہری, ہر طرف ہر جگہ پہ تقسیم ہے, اس میں میڈیا کا رول ہے. لیکن میڈیا کا اور جوڈیشری کا ایک پرابلم ہے, ان کی جو پاور کیبل ہے وہ جس ساکٹ میں لگی ہوئی ہے نا, اس ساکٹ سے جو اسے نیگیٹو انرجی مل رہی ہے نا, میڈیا اور جوڈیشری اس پہ چلتے ہیں. وہ ساکٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. جب تک اسٹیبلشمنٹ میڈیا اور جوڈیشری کو نیگیٹو پاور دینا بند نہیں کرتی تو, اور جوڈیشری اور میڈیا خود اپنی ذمہ داری نہیں اٹھاتے, تو میرا خیال ہے اس معاشرے میں امن کی طرف نہیں جا سکے گا. میں سمٹمز پہ نہیں جا رہا. آپ مجھے کہیں گے کہ یہ بے امنی ہے, میں اس کی بات, میں جو جڑ ہے نا میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو جب تک آپ جڑ کو درست نہیں کریں گے آپ کے معاشرے میں یہ بد امنی نہیں ختم ہو سکے گی نہ. اور پورے خطے میں دیکھ لیں اس وقت پاکستان سب سے پیچھے رہ گیا, پوری دنیا میں بہت پیچھے رہ گیا. اور لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مسئلہ ہے کیا, تو مسئلہ یہ ہماری منافقت ہے, ہماری انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے, ہمارا یہ جو فوکس نہیں ہے نا معیشت کی بہتری پہ, یہ ہمارے پرابلمس ہیں. اچھا اب سار صاحب آپ نے بڑے بنیادی ایشوز کی بات کی, کیونکہ وہ چیزیں جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی آگے درخت بھی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. لیکن یہ بتائیے گا کہ جمہوریت, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے اس سے بہتر کوئی نظام آج تک ہم نے نہیں بنا سکے. اس میں بھی خامیاں خوبیاں موجود ہیں, ایسا نہیں کہا جا سکتا. لیکن ہمارے معاشرے میں دعویٰ تو ہے کہ ہمارے رویے جمہوری ہونے چاہیے, ہمارا نظام حکومت جو ہے جمہوری, لیکن ایک امن ہم دیکھتے ہیں وہاں پر بھی بہت زیادہ پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جمہوریت امن کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے, خشت اول ہے یہ؟ ظاہر ہے خشت اول تو ہمارا آئین پاکستان ہے, وہ رکھ دیا گیا ہے, اور لیکن اس کے بعد اس پہ عمل نہیں ہو رہا. اور جہاں تک آپ نے جمہوریت کے پرابلمس کی بات کی ہے, دیکھیں فلاز ہر نظام میں ہوتے ہیں. بنی نوع انسان کی جتنی تاریخ ہے ایکسکیوز می, اس میں جتنے نظام آئے ہیں اس میں خامیاں ہوتی ہیں. دیکھنا آپ کو یہ ہوتا ہے کہ فی زمانہ جو موجودہ وقت ہے پریزنٹ ایج میں کون سا نظام اس ماحول کے مطابق بہتر چل رہا ہے. تو ہم جب اس موجودہ, جیسے کسی وقت اسلام کا جو اسلامی ریاستیں تھیں, اسلام کی جو سپر پاور تھی اسلام, تو وہ جو بھی نظام تھا اس وقت
آپ اسپین کی اندلس کی سلطنت میں دیکھ لیں، آپ بغداد کی سلطنت میں دیکھ لیں، عثمانیہ سلطنت میں دیکھ لیں، تو جو نظام وہ بناتے تھے اپنی امپائر کو چلانے کے لیے، وہی پھر پورے دنیا میں فیشن بنتا تھا، کیونکہ فی زمانہ وہ نظام جو ہے وہ کامیاب ہوتا تھا۔ اس وقت ایک جمہوری نظام جو ہے وہ دنیا میں کامیاب ہے، تو ہم اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا کے نہیں بیٹھ سکتے۔ ہمیں اس نظام میں خامیاں ہوں گی، ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ نظام اس وقت کامیاب ہے اور اس کو چلانا چاہیے، اس میں بہتری لانی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ امریکہ میں جو جمہوریت چل رہی ہے یا برطانیہ میں چل رہی ہے وہی ہم کاپی کریں، لیکن جمہوریت تو ہونی چاہیے۔ جمہوریت کے بنیادی اصول جو ہیں اس پہ عمل ہونا چاہیے، اس کی آگے جو آگے نفاذ ہے اس میں آپ تھوڑا بہت ہمارے معاشرے کے حساب سے، ہمارے کلچر کے حساب سے، ہمارے مذہب کے حساب سے اوپر نیچے ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو غائب کرتے رہیں اور آپ کہیں لوگوں کو، بلوچستان پورے کو آپ پھر کہیں ملک سے محبت بھی کرو۔ وہ کیوں کرے جب آپ ان کے بچوں کو غائب کرتے، چاہے جو بھی جرم کیا ہے اس کا قانون ہے نا، صحیح، آپ اس قانون کے ذریعے اس کو کیوں نہیں پکڑ پاتے؟ اس کا مطلب آپ کے قانون میں حکم ہے تو اس کو دور کریں، یا ہو سکتا ہے ان کا موقف ٹھیک ہو تو ان کو سنیں۔ اور ویسے بھی ایک وقت آتا ہے جب آپ کو ایک لکیر کھینچنی پڑتی ہے کہ جی یہ لکیر ہے، جو پیچھے ہوا بھولیں، آگے چلیں۔ ہمارے یہاں یہ جذبہ نہیں ہے، ہمارے جس کے پاس جتنی طاقت آتی ہے وہ انتقام لینا چاہتا ہے دوسروں سے، اور اس میں پھر سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ افسار صاحب۔ افسار صاحب نے بہت ہی اہم اور بنیادی بات کی کہ قانون جو ہے، اگر آپ قانون کے مطابق چلیں گے اپنے معاشرے کے اندر آپ چیزوں کو بہتر بھی بنا سکیں گے، امن قائم کر سکیں گے۔ اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ اگر جمہوریت ناکام ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو جواب یہی آیا تھا کہ مزید جمہوریت جو ہے، اور جو بری سے بری جمہوریت ہے وہ اچھی سے اچھی ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ عوام کا حق ہے، شہریوں کا حق ہے کہ وہ اپنا حق حکمرانی کسے دیتے ہیں۔ پاکستان کا آئین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کے اندر حق حکمرانی ان لوگوں کو حاصل ہے جسے عوام منتخب کر کے بھیجتے ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب۔ ان کی علمی اور فکری شخصیت سے پورے اہل پاکستان آگاہ ہیں۔ ان سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ امن کے قیام کے لیے قرآن اور سنت ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور تھوڑا سا ہم بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں امن کے قیام کے لیے جدوجہد کے دعوے دار تو بہت ہیں، لیکن عملی شکل ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں امن کے لیے، اس کے قیام کے لیے کوششیں جو ہیں وہ کوئی کارآمد ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب۔ یہ بتائیے جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ امن کے قیام کے لیے جو جدوجہد ہے وہ ہمیں کوئی زیادہ برابر یا پراثر ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی، کیا یہ بات درست ہے؟ ایک حوالے سے تو آپ کی بات درست ہے، اس لیے کہ امن کے خلاف جو قوتیں ہیں وہ بھی بہت مضبوط ہیں، اور یقیناً ان کے پاس وسائل بھی بہت زیادہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ امن کے لیے جو کاوشیں ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ امن کی جو قوتیں ہیں وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کریں۔ میں نے ابھی اپنے خطاب میں بھی یہی کہا کہ شر کی قوت اگر ہے تو شر کی قوت کے ساتھ خیر کی قوت کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے، تو یہ جدوجہد جاری رہنی چاہیے، اور انشاءاللہ آخری فتح جو ہے وہ خیر کی ہوگی۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ ہمارے ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ طبقات جو امن کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کی جو دلائل ہوتے ہیں، جو آرگومنٹ لے کر آتے ہیں، وہ بعض اوقات بعض صورتوں میں وہ مذہب سے لے کر آتے ہیں، اور جب ان کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے تو کاؤنٹر کرنے والے اتنے اسٹرانگ پوزیشن پہ کھڑے ہو کے ان کو کاؤنٹر نہیں کر پاتے۔ تو یہ بتائیے گا کہ اس کاؤنٹر کو ہم کیسے زیادہ منظم اور آرگنائز بنا سکتے ہیں؟ جو امن کے خلاف دلائل اور شواہد تلاش کرتے ہیں، چونکہ ان کے ساتھ ایک ماحول خوف کا بھی بن جاتا ہے، تو اس وجہ سے یقیناً جو امن کا حوالہ ہے وہ ایک ذہنی دباؤ کا شکار تو رہتے ہیں۔ جہاں تک دلائل ہیں وہ امن کے لیے تو بہت مضبوط ہیں۔ خود آپ نے مذہب کے حوالے سے بات کی تو قرآن پاک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو امن کے داعی بن کر آئے، اور ایک ایسے معاشرے میں کہ جو بدامنی کا معاشرہ تھا اس کے اندر تبدیلی لے آئے، تو وہ تبدیلی امن کی تبدیلی تھی۔ مدینہ کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنے قبائل اوس اور خزرج آپس میں برسر پیکار تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امن کو یقینی بنایا گیا اور مدینہ ایک ابھرتا ہوا شہر بن گیا۔ صحیح۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب. ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب نے یہ بتایا کہ قرآن اور سنت کی جو تعلیمات ہیں بنیادی طور پر وہ ہمیں یہی نیریٹو دیتی ہیں کہ ہم اپنے معاشروں کو امن کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اس وقت پاکستان کو جن بڑے مسائل کا سامنا ہے ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیلاب کا بحران ہے, یہاں معیشت کا بحران ہے, یہاں سیاست کا بحران ہے. ہم ان سارے بحرانوں سے صرف اس صورت میں نمٹ سکتے ہیں کہ جب ہماری نیت خالص ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان بنیادی افکار سے روشناس ہوں گے جو راستے ہمیں امن کی طرف لے کر چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب. بہت شکریہ بابر صاحب. اچھا بابر صاحب, میں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتہا پسندی اتنی بڑی نہ صحیح لیکن اتنی تعداد میں ضرور بڑھ رہی ہے کہ جو ہمارے کاروبار مملکت کو اور نظم معاشرہ کو بہت برے طریقے سے پامال کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں لوگوں تک یہ بات کیسے پہنچائی جائے کہ امن کے بغیر نہ ترقی ممکن ہے نہ ہی معاشرے کی تطہیر ممکن ہے؟ دیکھیے, یہ تو صحیح ہے کہ امن کے بغیر نہ ترقی ہو سکتی ہے, ترقی تو دور کی بات ہے, سروائیول بھی نہیں ہوتا. سروائیول اور ترقی کے لیے امن ضروری ہے. امن پہلے کوئی امن مارچ نہیں ہوتا تھا, پہلے کوئی امن فیسٹیول نہیں ہوتا تھا, لیکن ملک میں امن تھا. اب دیکھیں تو امن مارچ بھی ہوتا ہے, لانگ مارچ بھی ہوتا ہے, امن فیسٹیول بھی ہوتا ہے, کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں, لیکن امن نہیں ہے. اور اس پر سنجیدہ حلقوں کو غور کرنا ہے کیا وجہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ جو معاشرے میں عدم برداشت اور یہ ہر شخص کا یہ خیال ہے کہ وہ اس کے پاس سچائی ہے, دوسرے کے پاس سچائی نہیں ہے, اور وہ دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو اکموڈیٹ نہیں کرتا. تو یہ جو ادب برداشت کا عنصر بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں سرایت کر گیا. لیکن اس کے ساتھ ایک اور ایلیمنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں امن کا نہ ہونے کی ایک ظاہر وجہ نظر آ رہی ہے کہ ملیٹنسی ہے, اور ملیٹنٹس ہے پاکستان میں, اور خیبر پختونخوا میں پھر ابھر کے آگے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں, اور یہ بات شاید بہت لوگوں کو پسند نہ ہو, اور وہ یہ ہے کہ امن اس ملک میں کبھی بھی نہیں آئے گا جب ملیٹنٹس جو ہیں پراسرار طریقے کے ساتھ دوبارہ ابھر کر ری گروپ ہو جائیں خیبر پختونخوا میں یا دوسرے علاقوں میں, اور ریاست کے ادارے منہ موڑ کر دوسری طرف دیکھیں. اس سے بڑے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو, جب خیبر پختونخوا میں ملیٹنٹس ابھر کے دوبارہ آ رہے تھے تو لوگ کھڑے ہو گئے, اور جب لوگوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں مانتے, ہم ان ملیٹنٹ کے ساتھ خود نمٹیں گے, اس وقت تک ریاست خاموش تھی. لیکن جب لوگ بیک آواز کھڑے ہو گئے تو پھر آپ نے دیکھا کہ ریاست کے بڑے اچھے اداروں سے یہ بیان آیا کہ خطرے والی کوئی بات نہیں ہے. ہاں, کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے لیکن ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے. اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. شک یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ملیٹنٹس کسی کے کہنے پر آئے تھے, کیا ان کو کسی کی اشیر بات تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک میں امن برقرار لانا ہے واپس, تو آپ کو ان ملیٹنٹس کے بارے میں واضح پالیسی اختیار کرنی ہوگی. آپ کو نیشنل ایکشن پلان کے مطابق ان کی سرکوبی کرنی ہوگی, ان کو ختم کرنا ہوگا. اگر ایسا نہیں ہوگا, آپ لاکھ کانفرنسز کریں, آپ بڑے پیس فیسٹیول کریں, امن نہیں آئے گا. لیکن ان پیس فیسٹیول کا فائدہ یہ ہے, اور پیس مارچ کا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں جو میں آپ کے ٹیلی ویژن پر کہہ رہا ہوں, اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں, اور جب یہ باتیں ہوں گی تو لوگوں تک یہ باتیں پہنچے گی. تو پھر لوگ جب یہ آواز اٹھائیں گے تو جو آواز خلق ہے نا, وہ پھر صدا بصحرا نہیں جاتی. صحیح. اچھا بابر صاحب, آپ نے بہت ہی بنیادی اور بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا, لیکن سر ایک بنیادی بات جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑا لنک کرتا ہے, کیونکہ جمہوریت جو ہے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حق حکمرانی جو ہے وہ کس کا حق ہونا چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جمہوری ادارے بھی ویک ہوتے جا رہے ہیں آئے روز, اور جمہوریت بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے. تو جمہوریت کو کیسے اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے؟ جی, جمہوریت کی جو مدر ہے نا انسٹیٹیوشن, وہ ہے پارلیمان. اور پارلیمان ہی وہی ادارہ ہے جو ڈائلاگ کا, جو ڈائلاگ یعنی باہمی گفت و شنید کا ادارہ ہے. پارلیمان پر اب بدقسمتی سے ہر طرف سے یہ الغار ہے.
सिविल सोसाइटी भी उसको बुरा भला कह रही है, मीडिया जो है वो भी उसको बुरा भला कह रहा है, एग्जीक्यूटिव जो है वो भी पार्लियामान को खातिर में नहीं लाती। और अब मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि अब ऐसा लगता है कि अदलिया भी पार्लियामान के स्पेस को सुकेड़ रही है, और पार्लियामान का स्पेस ऐसा लगता है बाज़ फैसलों से कि ख़ुद अदलिया ने ले लिया है। तो जब पार्लियामान का स्पेस इरोड हो रहा हो चारों तरफ से और पार्लियामान ख़ुद न खड़ी हो, तो फिर वो इदारा विच इज़ द मदर ऑफ़ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ डायलॉग वो कमज़ोर हो गया। जब वहाँ डायलॉग नहीं होगा, और एक सबसे बड़ी पार्टी पार्लियामान का बायकॉट किए हुए है, तो जो डायलॉग का फोरम है हाईएस्ट लेवल पर, जब वो कमज़ोर हो गया और जब उसके अंदर ख़ुद एक बड़ी सियासी जुमात भी हिस्सा न ले, तो मज़ीद कमज़ोर हो गया। तो जब ये ऊपर का इदारा कमज़ोर हो गया गुफ्त शनीद का और डायलॉग का, तो ज़ाहिर है कि इसका असर पूरी कौम पर होगा। इसलिए हम समझते हैं कि अगर आपने मुल्क में अमन लाना है, जमहूरियत लानी है, तो जमहूरी इदारों को बिलखसूस पार्लियामान को मजबूत करना होगा, और पार्लियामान का वो स्पेस जो दूसरे इदारों ने उस पर इंक्रोच करके उसकी स्पेस पर कब्ज़ा किया है, वो स्पेस पार्लियामान को वापस मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया फ़रतुल्लाह बाबर साहब। नाज़रीन, आपने सुना कि फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने बहुत ही बुनियादी बात की है कि जहाँ पर डायलॉग होना है वो डायलॉग हमारी पार्लियामान है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ मसालिक के, मुख्तलिफ़ मज़ाहब के और मुख्तलिफ़ इलाक़ों की जो नुमाइंदगी है वो मौजूद है, और वो अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं। अगर उस स्पेस में अगर आप डायलॉग का एहतमाम नहीं करेंगे, उस जगह को सुकेड़ देंगे, तो फिर वहाँ से बहुत से प्रॉब्लम पैदा होंगे, और फिर जो सबसे बड़ा मसला पैदा होगा वो अमन व अमान का मसला पैदा होगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान में जब अमन था तो अमन फेस्टिवल नहीं करने पड़ रहे थे, अब अमन नहीं है तो हमें अमन फेस्टिवल करने पड़ रहे हैं, हमें अमन के लिए आवाज़ें बुलंद करनी पड़ रही हैं, सोसाइटी को ज़्यादा मुतवज्जे करना पड़ रहा है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हिना जिलानी साहिबा मौजूद हैं। पाकिस्तान में जब भी इंसानी हकूक़ की जदोजहद के हवाले से बात की जाए, अमन के हवाले से बात की जाए, और उसमें अगर हिना जिलानी साहिबा का नाम देखें तो सर फ़हरिस्त जो नाम आते हैं उनमें आता है। बड़ी जदोजहद वाली और बड़ी भरपूर ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है इंसानी हकूक़ की हिफाजत के लिए। बहुत शुक्रिया हिना साहिबा। अच्छा हिना साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं अपने माशरे में कि अमन के लिए जो वेन्यूज़ हैं वो कम होते जा रहे हैं, और वो जगह जहाँ पर डायलॉग होना चाहिए वो जगह सुकुड़ दी जा रही हैं हमारे माशरे के अंदर। आप क्या समझते हैं कि इस मसले का हम हल क्या कर सकते हैं, और सोसाइटी में एक मौसर अंदाज में कैसे बात पहुंचाई जाए कि अमन नहीं होगा तो तरक्की नहीं होगी, अमन नहीं होगा तो माशरा और मईशत बेहतर नहीं हो सकेगी? मेरे ख्याल में ये बड़ी एक मुश्किल इस वक्त जदोजहद होगी जो भी कोई अमन के लिए और डायलॉग के लिए बात कर रहा होगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हमने ये देखा है कि अब मोर रिसेंट टाइम्स में ये ऐसे हालात पैदा हो गए हैं और ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि हमारे यहाँ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं, टॉलरेंस कम होती चली जा रही है, और लोग सुनने और इकट्ठे बैठने को तैयार नहीं हैं। और इसकी वजह बहुत सी वजूहात हैं इनमें, और एक वजह इसमें यह है कि अब जो आपका एक यकजहती के लिए ट्रस्ट होना ज़रूरी होता है, वो ट्रस्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला गया है। और मैं समझती हूँ कि जो एक कलेक्टिव कोशिश होती थी, काविश होती थी, जिसमें माशरे के और रियासत के सारे जो अनासिर थे वो मिल बैठकर कोई काम कर सकते थे, वो इस मुल्क में वैसे भी कभी ट्रेडिशन तो नहीं थी, लेकिन इतने बुरे हालात नहीं थे कि सारा जो सोशल डायलॉग है वो टूट जाए और सोशल ट्रस्ट ख़त्म हो जाए और कम्युनिटीज़ इतनी एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाएं और सेल्फ़ इंटरेस्ट जो है वो इतना ज़्यादा शिकार हो जाए इनसिक्योरिटी का। सो मेरा ख्याल है कि ये बहुत चैलेंजिंग काम होगा। इसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि रियासत और उसकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरीके से आवाम के साथ आउटरीच करती हैं, अवामी राय को न सिर्फ बनाने में मदद देती हैं, उनको जमहूरी तर्ज पर ढालने में क्या काम करती हैं, और इसी तरह कितनी अफादियत वो पैदा करती हैं सिविल सोसाइटी के काम के लिए, कैसा माहौल बनाती हैं कि सिविल सोसाइटी भी माशरे में वो शऊर जो एक जमहूरी इक़दार को समझने के लिए, रूल बेस्ड ऑर्डर की अफादियत को समझने के लिए ज़रूरी है, वो किस तरीके से फैला सकती हैं। ये बड़ा लंबा काम है
اور جتنا ڈیمیج ہو چکا ہے اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کی جو اس کے ازالے کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے اس وقت جو ماحول ہے وہ اس کے لیے سازگار نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا حنا صاحبہ، ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہمارے کلاس روم جو تھے یونیورسٹیز کے اندر، وہاں پر اظہار رائے کی کم از کم اتنی اجازت ہوتی تھی، ڈیبیٹ کمپٹیشن ہوتے تھے، والنٹیئر یونیورسٹیز کے اندر تیار ہوتے تھے، سوسائٹی کے اندر بڑے جو کام ہوتے تھے وہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر ہوتے تھے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ بھی بجائے اس کے کہ کوئی محقق پیدا کریں، سوسائٹی کے لیے ریفارمرز پیدا کریں، وہاں بھی بدقسمتی کے ساتھ اتھارٹی سے شاہ دولے کے جو چوہے ہیں وہ وہاں پر اب بننے شروع ہو گئے ہیں۔ تو ہماری جو تعلیمی ادارے ہیں کہ جو ہماری تہذیب کے ضامن ہیں، ہمارے مکالمے اور ڈائلاگ کے لیے ایک فورم فراہم کرتے ہیں، وہاں پر بھی یہ صورتحال ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے ذہن میں کیا تجاویز آ رہی ہیں کہ وہاں سے اس تحریک کا آغاز کیا جائے؟ دیکھیے، ہم نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ جو یونیورسٹیز ہیں اور کوئی بھی تعلیمی ادارے جو ہیں، خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کے، وہ نرسریز ہیں پولیٹیکل تھاٹ کے، اور پولیٹیکل تھاٹ اور کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ تب تک ڈیولپ نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ ان کو فریڈم آف ایکسپریشن نہ دیں، اور ان کے لیے ایسا ماحول نہ پیدا کریں کہ وہ کھل کر اپنی بات کر سکیں۔ اپنے معاملات کو سلجھانے کی جب ان کو عادت ڈالیں گے اور ان کو یہ رسپانسبلٹی دیں گے کہ آپ اپنے معاملات سلجھائیں، پھر ہی آپ ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان اے لارجر کانٹیکس نیشنل لیول پر جو معاملات ہیں وہ ایز لیڈرشپ آ کے کسی بھی سطح پر وہ لیڈرشپ دے رہے ہوں تو معاملات سلجھانے کی صلاحیت ان میں پیدا ہو۔ آپ نے اس وقت ایک ایسا ماحول بنایا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ بہت محدود ویژن کے بچے اور ایسے بچے جن کو آپ نے نیگیٹیوٹی میں اتنا ڈال دیا ہے کہ وہ اپنی فرسٹریشنز جو ہیں وہ بڑے غلط طریقے سے نکال رہی ہیں اور اس میں حصہ دار نہیں بن رہے، جو کہ کاوشوں کی ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈائریکشن میں کوششیں ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی کام جو ہے یہ اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کرنے سے ہوگا۔ ایکیڈیمکس کو بیٹھ کر یہ بات سلجھانی ہوگی کہ یونیورسٹیز میں کیا ماحول ہونا چاہیے اور کس طریقے سے تدریس کے عمل کو ایک ایسے عمل میں تبدیل کرنا ہوگا جو کہ بچوں کے لیے جمہوریت کی اقدار کو سمجھنے میں، انسانی حقوق کی اقدار کو سمجھنے میں، انسانی وقار کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ حنا جیلانی صاحبہ۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی اور یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہماری جو جامعات ہیں انہیں آپ تدریس کے ادارے اور ایک بہترین ایسے ادارے کہ جہاں پر ڈائلاگ ہو، جہاں پر بات چیت ہو، انہیں کیسے اس میں ڈھال سکتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ پیٹر جیکب صاحب موجود ہیں۔ پیٹر جیکب صاحب بہت زبردست دانشور ہیں، ان کی تحریریں آپ پڑھتے ہیں، سینٹر فار سوشل جسٹس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اور پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے، ڈائیورسٹی کے حوالے سے اور پیس بلڈنگ کے حوالے سے نمایاں کام جن لوگوں نے کیا ہے، پیٹر جیکب صاحب کا نام ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ بہت شکریہ پیٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ اس وقت یہاں موجود ہیں۔ اچھا پیٹر صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پیس بلڈنگ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں امن قائم کیا جائے، اور اس خواہش کا ہمیشہ اظہار کیا جاتا ہے کہ امن ہماری سوسائٹی کی ایک بنیادی ضرورت ہے، لیکن جن لوگوں نے امن قائم کرنا ہے وہ، اور جن پر امن کے اثرات مرتب ہونے ہیں وہ، ہمیں دونوں طبقوں میں کوئی سنجیدگی دکھائی نہیں دیتی۔ یہ بات درست ہے کہ امن کے مختلف نظریات اور اس کے زاویے پائے جاتے ہیں۔ عدالتیں روز کسی نہ کسی معاملے پر، کسی تنازع پر، کسی جرم پر فیصلہ صادر کرتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ عدالتی انصاف ہے۔ اسی طرح ہم جو ادارہ بنا کے بیٹھے ہیں سماجی انصاف کا، اس سے مراد یہ ہے کہ مسلسل صدیوں سے، نسلوں سے جو ایک قسم کے درجات پائے جاتے ہیں معاشی اور معاشرتی، وہ ان درجات کی موجودگی جس ناانصافی کا سبب بنتی ہے اس کو ہم سماجی ناانصافی کہتے ہیں، اور اس کا سماجی انصاف سے تعلق ہے۔ اسی طرح سے انصاف کے بہت سے مساویانہ انصاف ہے، ایک اصلاحی انصاف ہوتا ہے، اصلاح کرنے والا، ایک سافٹ جسٹس کا تصور ہے، ٹرانزیشنل جسٹس کا تصور ہے، ایک ہارڈ جسٹس کا تصور ہے۔ آپ کو مختلف نظریات مختلف اوقات پر اپلائی کرنے ہوتے ہیں۔ پالیسی کے لیے خاص طور پر سماجی انصاف کا زاویہ لیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اگر دیکھیے تو ایک اصلاحی انصاف، ایک ریفارم جسٹس
وہ اس کی اپروچ بھی روزانہ استعمال ہوتی ہے. سپریم کورٹ میں ہوئی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی ہے یہ کہ موقع دیا جائے اپنی اصلاح کا, اور یہ روزانہ کی بنیاد پر. لیکن کئی دفعہ ہم تمام نظریات جو ہوتے ہیں ان کو اس کی ضرورت کے مطابق نہیں کر پاتے, اور پھر اس میں کچھ سیاسی نعرہ بازی بھی آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ عام آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے اس وقت کہ کون سا زاویہ اور کون سا معیار انصاف کا اس طرف اس وقت اپنایا جا رہا ہے. تو جہاں تک ہم امن کی بات کرتے ہیں, امن کا اور انصاف کا تعلق باہم میں, وہ تو یہ ہے کہ پرامن معاشرہ منصفانہ ہوتا ہے. اگر وہ منصفانہ, جتنا وہ منصفانہ ہوتا ہے اپنے رویوں میں, نظام میں, قانون میں, اتنا وہ پرامن ہو سکتا ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پائیدار امن کی بنیاد جو ہے وہ مساوی حقوق کے اطلاق پر ہوتی ہے, نہ صرف قانون میں, آئین میں, بلکہ ان کا جتنا روزمرہ زندگی میں جتنا اطلاق اس کا کوئی معاشرہ کر پاتا ہے وہ اتنا پائیدار امن بنا لیتا ہے. صحیح. اچھا پیٹر صاحب, میں تھوڑا سا آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں, پاکستان ایک بڑا ڈائیورس ملک ہے, مذاہب کے حوالے سے بھی, کلچر کے حوالے سے بھی, لینگویجز کے حوالے سے بھی, لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کئی لینگویجز کے حوالے سے بھی مطلب ان کی جو مسلمہ حیثیت ہے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا. اس طرح کئی دیگر مذاہب ہیں, ان کے بارے میں بھی جو رجحانات ہیں وہ یہاں پر درست نہیں ہیں, اور آپ کی ایک برسوں کی تحقیق ہے, آپ اس پر کام کر رہے ہیں, تو تھوڑا سا ہمیں آگاہ کریں کہ ان معاملات میں آپ کی تحقیق کیا ہے اور آپ جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ نے حل کیا نکالا ہے؟ ہمارے معاشرے میں تو یقیناً ایک تنوع پایا جاتا ہے, اور روایتی طور پر اس کی ایک قبولیت بھی موجود تھی. لوگ ایک دوسرے کے کلچر کو, زبان کو, اس طرح سے ان کی علیحدہ علیحدہ شناختوں کو اہمیت دیتے تھے. آج جینڈر جسٹس کا کویسچن آ رہا ہے, اگر آپ زبان ہی اس کو اٹھا کے دیکھ لیں تو زبان میں مختلف جینڈرز صدیوں سے موجود ہیں. آج کی یہ تازہ بات نہیں ہے, نئی بات نہیں ہے. تو لہٰذا یہ کہ سماج میں ایک قبولیت موجود تھی ایسے لوگوں کے لیے کہ جو بائنری جسٹس یا بائنری جینڈر یعنی مرد اور عورت کے علاوہ بھی کچھ ہیں, لیکن وہ زبان سیکھی جائے گی تو پھر ہے نا, وہ زبان کسی کو آتی ہوگی تو پھر وہ زبان میں دلچسپی ہوگی, تب جب زبانیں ہی فراموش کر دی جائیں تو پھر کیا ہوگا. اسی طرح سے کسی بھی سماج میں جو فرق شناختیں ہیں, اور جو بھی جس کی شناخت ہے, مذہب, عقیدہ, فرقہ, یہ تو چناؤ کے معاملے ہیں, لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو فرق انمٹ ہیں اور وہ مستقل رہتے ہیں انسان کے ساتھ. وہ زبان کا, لہجے کا فرق مٹتا نہیں ہے, عام طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس علاقے کا شخص ہے. تو ان کو اپنی شناختوں کے ساتھ ان کا تسلیم کیا جانا, ان کے وجود کو پہلے تسلیم کرنا, اور پھر اس کی بنیاد پر اس کے جو ثقافتی, معاشرتی, معاشی, سیاسی حقوق ہیں, فرد کے جو حقوق ہیں, وہ سب کو ان کو احترام دینا, قانون میں بھی احترام دینا, رویے میں بھی اور پالیسی میں بھی. تب جا کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرامن معاشرے کی بنیاد اٹھائی جاتی ہے. صحیح. اچھا پیٹر صاحب, جب ہم پاکستان میں یہ بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو انصاف, سماجی انصاف فراہم کیا جائے, تو وہاں پر ہمیں سب سے پہلے مطلب دیگر مذاہب کے لوگوں کی بات کریں, اور آپ کا اس پہ بہت زیادہ کام بھی ہے, آپ کی تحریریں موجود ہیں, آپ آرٹیکل لکھ رہے ہوتے ہیں مسلسل. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ بنیادی طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ کن کن چیزوں کو, مسائل کیا ہیں اور کن کن چیزوں کو ہمیں اپنی سوسائٹی میں پالیسی کے حوالے سے بھی اور سوسائٹی میں لوگوں تک پہنچانے کے حوالے سے, تاکہ بہت سے لوگ یہ سن رہے ہیں پروگرام, تاکہ ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہے, دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ نہیں آپ اسے اس طرح قبول کر چکے ہیں, کچھ الفاظ ایسے ہیں, اصطلاحات ایسی ہیں. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کم از کم آپ کی طرف سے یہ چیزیں, آپ کی جو ریسرچ ہے اس کے ذریعے سامنے آنی چاہیے کہ گورنمنٹ پالیسی لیول پر کیا کرے اور سوسائٹی جو ہے وہ اخلاقی حوالے سے کیا کرے. جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص اپنے عقیدے کے بارے میں جو بھی سیلف آئیڈینٹیفائی کرے کہ میں وہ ہوں, صحیح, وہ اسی کا احترام ہونا چاہیے. اور اسی کو قانون کا یہ کام نہیں ہے, آئین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ شہریوں کا مذہب اس کا تعین کرے. وہ اس کو تسلیم کرتا ہے, صرف قانون اس کو تسلیم کرتا ہے, اس کے وجود کو, شہری کے, اور اس کی شخصیت کو, اس کی شخصیت کی جہات جتنی ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے معاشرہ کسی کو اس بنیاد پر کہ تم وہ ہو, وہ اپنے اندر سے خارج نہ کرے, وہ اس کے حقوق سے انکار نہ کرے.
ایک تو عوامی رویوں کی حد تک تو یہ ہے کہ کوئی جو بھی اس کی شناخت ہے، جو بھی وہ اپنے عقیدے کے بارے میں کہتا ہے کہ میں فلاں ہوں، میرا عقیدہ وہ ہے، جو آپ کا حق ہے اس کا بھی وہی حق ہے. اس کا بھی وہی حق ہے. بس کیا چاہیے یہ کہ کوئی بھی شخص دوسرے کے عقیدے کے بارے میں تبصرہ کرنے سے گریز کرے صحیح. اور اس کے اوپر اونچ نیچ اور یہ کیونکہ عام ہوتا ہے، ہماری گفتگو میں عام آنے لگا ہے، ہم اکثریتی عقیدہ کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ فرض کر لیتے ہیں کہ کیونکہ یہ سب کا عقیدہ ہے لہٰذا باقیوں کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر باہر سے لوگ سیلاب زدگان کی داد رسی کے لیے آ رہے ہیں یا امداد کے لیے آ رہے ہیں، اور ان کو کافر کہنا کی ضرورت نہیں ہے. ان کا کوئی عقیدہ ہوگا، ان کو کافر کہنا ضروری نہیں ہے. یہ کسی کو شرم دلانے کے لیے کہ دیکھو کافر یہ کر رہے ہیں وغیرہ، یہ کوئی زبان کا صحیح استعمال نہیں ہے. یہ الفاظ کا چناؤ درست نہیں ہے. تو پالیسی کی حد تک تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک کافی عرصے سے ہوا یہ ہے کہ وہ لوگ جو دھمکی دیتے ہیں، جو خوف دلاتے ہیں، ریاست کو جو ہے یرغمال بناتے ہیں، ان سے ہم مرعوب ہو جاتے ہیں. جو پرامن لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے جو ہیں وہ ریاست کی توجہ سے محروم رہتے ہیں، وہ شکار بھی ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو تحفظ دے جن کے خلاف کوئی نفرت انگیزی ہو رہی ہے. پہلے نمبر پہ ان کی جسمانی جو سیکیورٹی ہے اس کے اعتبار سے بھی، اور پھر باقی پالیسی کے اندر بھی ان کو ایسا مقام دے کہ یہ اونچ نیچ ختم ہو سکے. کسی بھی ریاست میں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر ایک فرد کی جا کے حفاظت کی جا سکے، لیکن ہر ایک فرد کو اگر مقام ایسا دے دیا جائے کہ وہ اپنے حقوق سے آگاہ بھی ہو، وہ ظلم کو ایک طرح سے اس کی اعانت نہ کر رہا ہو کہ وہ ظالم کے سامنے کھڑا ہی نہ ہو سکے. تو ہر شہری جو ہے، میں تو پاکستانی کی تعریف ہی یہ سمجھتا ہوں کہ جو سچ کہنے کی کسی نہ کسی وقت جرأت رکھتا ہے، نا انصافی کو برا کہہ سکتا ہے اور وہ دوسرے کی مدد کرتا ہے. مجھے تو پاکستانی کی تعریف ہی یہ لگتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سماج میں جان ہے. اس کو ذرا سا ہم بہت سے بحرانوں سے گزرے ہیں ایک قوم کے طور پر، اور اس مقام پہ کھڑے ہیں اب کہ ہم اس کو سٹیبل کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ ہم طاقت نہیں ہے یا ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان کے سماج میں طاقت ہے، پاکستانیوں میں طاقت ہے کہ وہ اپنے نظام کو درست بھی کر سکیں اور اس کو اونچے مقام تک بھی لے جا سکیں. بہت بہت شکریہ پیٹر جیکب صاحب. ناظرین آپ نے سنا پیٹر جیکب صاحب نے بہت ہی بنیادی جو گفتگو ہے وہ کی ہے، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کے اندر ایکسیپٹنس ہونی چاہیے، ریاست کے لیول پر بھی اور معاشرے کے لیول پر بھی. معاشرے کے لیول پر ایکسیپٹنس یہ ہے کہ جس طرح آپ کو آزاد فضاؤں میں جینے کا حق حاصل ہے، اجتماع کا حق حاصل ہے، اپنے عقیدے پر بات کرنے کا، عقیدے کو پریکٹس کرنے کا حق حاصل ہے، اس طرح باقی جو دیگر مذاہب سے وابستہ لوگ ہیں ان کو بھی اس بات کا حق حاصل ہے. اس ملک میں جتنے لوگ بستے ہیں وہ سب مل کر ایک ہم آہنگ پاکستان بنا سکتے ہیں، ایک انکلوسیو پاکستان. اور انکلوسیو پاکستان صرف اس صورت میں بن سکتا ہے کہ جب آپ ڈائیورسٹی کو اور تنوع کو قبول کریں گے. اور برداشت کرنا نہیں ہوتا، برداشت تو ہم سارے کر ہی رہے ہیں. اصل چیز ہے قبول کرنا کہ جو حق میرا ہے وہی حق دوسرے کا بھی قبول کیا جائے. اور امن کی جو خشت اول ہے، امن کی جو پہلی اینٹ ہے، امن کی جو پہلی سیڑھی ہے، وہ اس حق کو قبول کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے دوسرے انسان سے مختلف پیدا کیا ہے اور میں اس اختلاف کا حق رکھتا ہوں اور دوسرا بھی اس اختلاف کا مجھ سے حق رکھتا ہے. جب اس حق کو تسلیم کر لیں گے تو یہ اصل میں معاشرے کی، سماج کی ترقی کا پہلا قدم ہوگا. اس کے بعد پھر سماجی انصاف کی بات بھی کریں گے اور باقی جو معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہو کے چلیں گے. لیکن آپ کو کسی ایک دن یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے معاشرے کو بہتر صورت میں آگے لے کر کیسے جانا ہے. اگر وہ قدم آپ نے 10 سال بعد اٹھانا ہے تو 10 سال کیوں اپنے آپ کو خوار کر رہے ہیں؟ آج ہی اس قدم کا آغاز کر لیں. بس یہ کر دیتا ہوں. صحیح ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنے ملک کو ایک بہتر ملک بنائیں گے اور جو باتیں آج اس پروگرام میں کی گئی ہیں ان پر ہم غور و فکر کریں گے، اس کو اپنے ڈائلاگ کا حصہ بنائیں گے. ہمارے کلاس روم کے اندر، ہمارے ممبر و محراب پر، ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہماری عبادت گاہوں میں ان موضوعات پر بات چیت کی جائے گی تو ہم سارے مل کر اپنے ملک کو ایک ایسا ملک بنا سکتے ہیں کہ جس کا وہ کہتے ہیں عزم عالی شان، وہ ملک ہم انشاءاللہ اس کو بنا سکیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.